ایران اور اسرائیل کے بارے میں ابھی جو یہ جنگ بندی ہوئی ہے، جی جی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل میں جو اسرائیل چاہ رہا تھا، جو امریکہ چاہ رہا تھا، what they wanted to achieve، یہ وہ اچیو نہیں کر پا رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی سیز فائر کر دو، اسرائیل نے قبول کیا۔ تو اس وقت اس نے یہ کہا اسرائیل نے کہ واٹ اسرائیل وانٹیڈ ٹو اچیو achieved its motive, and that was about obliteration of Iran's nuclear capabilities۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اور جو نتن یاہو نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے وہ اچیو کر لیا ہے جو ہم چاہ رہے تھے، کیا واقعی ایسا ہوا ہے، یا یہ پریس کانفرنس کر کے ایسی باتیں کر کے دنیا کو اور اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ واقعی ایسا ہوا نہیں، دیکھیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کر دیا ہے، حالانکہ ایک دو دن پہلے ہی ایرانین جو کیپیبلٹیز ہیں ان کے نیوکس سے، جو بھی آپ سمجھیں جو بھی مٹیریل تھا جس سے ایٹم بم بن سکتا تھا، انہوں نے کئی محفوظ جگہ پر شفٹ کر دیا تھا۔ صحیح۔ اور جب B-2 بامبر جہاز جو امریکہ کے خطرناک تھا، 2.1 بلین کا ایک جہاز ہے، وہ آیا اور اس نے بنکر بسٹر بامبس مارے، جب نیچے پھینکے تو یہ اپروکسیمیٹلی 250 میٹر تک پینیٹریٹ کر سکتا ہے زمین کے نیچے، مگر ایران کی جو فیسلٹیز تھے وہ 500 میٹر نیچے ہے زمین کے، مگر کیونکہ انہوں نے آلریڈی ہی نکال لیا تھا اپنے فیسلٹیز کو، اپنے جو نیوکس وغیرہ، نیوکس میں جو سامان تھا، مٹیریل تھا، ان کو نکال لیا تھا۔ سو ہاں، اگر نیوکلیئر کیپیبلٹیز تباہ ہوتی، نیوکلیئر جو سامان تھا وہاں سینٹریفیوج جو بھی تھے وہ اگر تباہ ہوتے تو وہاں ریڈیشن ہوتی۔ ایک بوم آپ مار رہے ہو اور وہ جو سامان ہے وہاں پہ یورینیم ہے، یورینیم ہوا میں کھل رہا ہے تو ریڈیشن پیدا ہوتی ہے۔ اگر IAEA جو کہ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی ہے، جو کہ ان چیزوں کو دیکھتی ہے، تو اس نے یہ کہا ہے کہ کوئی ریڈیشن نہیں آئی ہے ایرانی سوائل، ایران جو ہوا میں کوئی ریڈیشن نہیں آئی ہے، تو نیوکلیئر جو ان کا سامان تھا، جو مٹیریل تھا، وہ تباہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اب جو وہ چاہ رہے تھے انہوں کو نہیں مل رہا تھا، وہ کیا چاہ رہے تھے کہ نیوکلیئر کا بہانہ کر کے ہم ایران کو دبائیں گے، ایران کو دھمکائیں گے۔ صحیح۔ اصل مقصد ان کا تھا رجیم چینج کرنے کا۔ یہ رجیم چینج کیا ہے کیا ہے؟ کہ آپ وہاں بد امنی پھیلا کے ایک ملک میں وہ جو پرو آپ کے وہاں گروپ ہیں، جیسے ایران میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پرو امریکنس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکن لیڈ گورنمنٹ آئے۔ ہم جو ہے جو پہلے وہ کہہ رہے تھے رضا پہلوی کے جو شاہ پہلوی تھا ان کے دور میں، ویسے ہی حکومت آ جائے یہاں پر پھر سے۔ تو ایسے گروپس کو حکومت کے خلاف کر کے یا پھر زیادہ عوام کو حکومت کے خلاف کر کے وہاں حکومت کو چینج کر دیا جائے، ایسی حکومت ایران میں لائی جائے جو کہ امریکہ کی غلام ہو، جو کہ اسرائیل کی غلام ہو۔ یہ نیوکلیئر فیسلٹیز کے آڑ میں یہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے۔ صحیح۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی رجیم چینج تو ہونے کی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ایران نے وہ ریزیلنس دکھائی ہے جو کہ دنیا بہت کم ہی دکھاتی ہے، اور ایران کے لیے یہ بڑا مشہور ہے، ایران کبھی ہار نہیں مانتا۔ 5000 سالہ ہسٹری ہے ایران کی۔ اچھا۔ اسرائیل تو ابھی کی بات، 5000 سالہ ہسٹری میں یہ بات ایران میں مشہور ہے کہ بھائی ایران ہار نہیں مانتا۔ اور جب سے پھر اسلام آیا اور اہل بیت کی محبت آئی، امام حسین کا پیغام آیا، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو انہوں نے پڑھا، تو پھر وہ کیسے ہار مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ تو وہ باطل کے سامنے جھکنے والی قوم نہیں ہے ایرانی قوم۔ تو جب انہوں نے بھانپ لیا اسرائیل اور امریکہ نے کہ بھائی یہ باطل کے سامنے، یعنی یہ ہمارے سامنے نہیں جھکی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ سیز فائر کرا۔ تو اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا، عراق ہے جیسے، لیبیا ہے، لبنان ہے، یا دوسرا کوئی ملک ہوتا، جیسا انہوں نے کیا پہلے رجیم چینج کی، پھر ملکوں کو ایسے ہی ملک کو کمزور کر دیا، تو ایران کا بھی یہی پلاننگ تھی ایران کے لیے بھی کہ رجیم چینج کر کے اس کو کمزور کر کے، تاکہ پھر اسرائیل کے خلاف کبھی اٹھ ہی نہ سکے۔
کہ اسرائیل کو صرف ایران سے ہی خطرہ ہے اس خطے میں، اور کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ اسرائیل کو ڈائریکٹ تھریٹ کرتا ہو اچھا اور یہ کہتا ہو کہ ہم وائپ آؤٹ کر دیں گے، ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ایسا ایران کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا. بالکل نہیں ہے. ان کے ہر جمعے کے بعد مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل نعرے لگتے ہیں. تو ایران ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے اسرائیل کو، اور وہ چاہتے تھے کہ عراق، لیبیا، لبنان اور دوسرے جو ان کے آس پاس ممالک ہیں ان کی طرح یہ بھی کمزور ہو جائے اور یہ بھی ہمیں تھریٹ نہ کر سکے. تو اسی لیے ان پر بمباری کی جا رہی تھی، لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مارا جا رہا تھا تاکہ ایران سرنڈر کر دے، ایران سبڈیو ہو جائے. مگر ایران عراق نہیں ہے، ایران لیبیا نہیں ہے، ایران لبنان نہیں ہے. تو ایران نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ بھائی جو علی والے ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے. موت سے نہیں ڈرتے. کر کے دکھایا انہوں نے. اچھا، دنیا کو پتہ چلا کہ ایران کیا چیز ہے. پہلے تو دنیا ایران جیسے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھی یہ سمجھ رہی کہ بھئی یہ سینکشن کا ہمارا ملک ہے. 79 سے لے کر سینکشنز ہیں ان میں. اچھا، 1984 میں امریکہ نے ایران کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، اسپانسر آف ٹیررزم اینڈ اے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا، بلیک لسٹڈ کر دیا. تو یہ سینکشنز بھی اس پر تھے تاکہ اکنامیکلی، فائنینشلی یہ گرو نہ کر پائے اور یہ زیادہ ہتھیار نہ بنا پائے، اس لیے سینکشنز لگائے گئے اس پر. مگر پھر بھی سینکشنز کے باوجود یہ ریزیلینس جو ایران نے شو کی، جو کہ سیلف ڈیفینس اپنا کیا، دنیا میں اس کی کم ہی مثال ملتی ہے. اور پھر دنیا کو پتہ چلا کہ ایران کیا چیز ہے، اسرائیل کو اور امریکہ کو بھی پتہ چلا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل ہے، اچھا، سیز فائر کا ایک اور بھی پہلو نکلتا ہے یہاں سے کہ اسرائیل ہے نا، اسرائیل اس کے لیے بڑا مشہور تھا کہ اس کا جو ڈیفینس سسٹم ہے یہ بڑا مضبوط سسٹم ہے. اچھا، مضبوط ترین سسٹم ہے. بلکہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ اسرائیل پر حملہ کر سکے اور اس کو تباہ کر سکے. یہ اس کے لیے بڑا مشہور تھا کیونکہ اس کا جو ڈیفینس سسٹم ہے واقعی بہت اسٹرانگ ہے. 4 لیئرس میں اس کا ڈیفینس سسٹم ہے. ایرو 3، ایرو 2، ایرو 1 اینڈ آئرن ڈوم. یہ سارا اس کا ڈیفینس سسٹم ہے. اچھا. اب ایران کی اسٹریٹجی کیا تھی کہ وہ 100 کی تعداد میں، 60 یا 40 کی تعداد میں وہ ایک ہی جگہ پر کنسنٹریٹڈ حملہ کرتا تھا میزائل سے. پھر مسلسل یہ حملہ کرتا رہا اور اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم کمزور ہو گیا. اب جو دو رات پہلے جب ایران نے حملہ کیا، کتنے 10 میزائلس پھینکے صرف، اس میں سے جو انٹرسیپٹ ہوئے میزائلس وہ صرف 4 میزائلس اسرائیل نے انٹرسیپٹ کیے اور 6 میزائلس جا کے لگے اسرائیل میں، جا کے لگے اسرائیل میں، اور 4 کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا، یعنی ہوا میں ہی ان کو تباہ کر دیا. تو ایران نے دنیا کو دکھایا اور دنیا کو پتہ چلا کہ اگر اسرائیل پر کچھ دنوں، اب 12 ڈیز وار ہے یہ، جیسا کہ ٹرمپ نے کہا 12 ڈیز وار، 13 جون سے یہ شروع ہوئی، ابھی سیز فائر ہو گئے. 12 ڈیز یعنی یہ چلے. تو اس 12 ڈیز وار میں ایران نے دنیا کو دکھایا کہ اگر آپ چاہیں تو اسرائیل پر کچھ دنوں میں ہی ان کا جو بہترین ایک ڈیفینس سسٹم ہے ان کو آپ تباہ کر سکتے ہیں، ڈیفینس سسٹم کو آپ ناکارہ کر سکتے ہیں. تو اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم ناکارہ ہونے ہی والا تھا، یعنی کہ 60% وہ ناکارہ ہو چکا تھا اسرائیل کا. تو جی ہاں. اب آگے اگر ایران میزائلس پھینکتا رہتا تو اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچتا. تو اسی لیے سیز فائر ہو گیا. انکل سیم نے سیز فائر کرا دیا، ٹرمپ نے سیز فائر. ویسے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی اس قوم کا جو ہے نا اسرائیل کو ویکنس ہو جاتی ہے، کمزور بن جاتے ہیں نا، پھر ایسے ہی سیز فائر ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہمارا پاکستان کا، انڈیا وار کر رہا تھا، 2-3 دن ہو گئے تھے، سیز فائر نہیں ہو رہا تھا. جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، دندان شکن جواب دیا اس کو، آدھے دن سے ہی کم میں پھر سیز فائر ہو گیا. اس نے بھی انکل نہیں کیا. تو انکل ٹرمپ تو یہاں پہ بھی آ گئے اور اپنا سیز فائر کرا دیا. اچھا سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ امریکہ نے کیوں حملہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایران پر؟ اچھا جی، امریکہ نے حملہ اس لیے کیا کہ ایران کا نیچر ہے نا، جیسا وہ ملک ہے وہ اینٹی امریکن امپیریلسٹک ملک ہے. وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کا روب و دبدبہ یہاں مڈل ایسٹ میں رہے، اور ان کے اپنے ملک میں بھی ان کا روب و دبدبہ رہے، امپیریلزم رہے، سامراجیت امریکہ کی، یعنی حکومت ان کی ہو، اصل میں رول امریکہ کر رہا ہو، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو یا دوسرے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہو رہا ہے.
ایران اس کے خلاف ہے. اچھا جی ہاں, اس لیے ایران امریکہ کے لیے ایک آئے سور ہے. ایران امریکہ کو پسند ہے, اسی وجہ سے بھی یہ ایک وجہ ہے. دوسرا, امریکہ چاہتا ہے کہ میرے امپیریلزم خطے میں رہے. جو بھی ریجنل پاورز ہیں, جو بھی مڈل ایسٹ میں ملک ہے, وہ سارے میرے حکم پر چلیں, میرا حکم وہاں پہ ڈومیننس میری چلے. مگر ایران وہ ملک ہے جو ڈائریکٹ امریکہ سے بات کرتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, یا اسرائیل کو تھریٹ کرتا ہے, مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل. یہ ایک بات بھی ہے جو امریکہ کو پسند نہیں ہے. صحیح. اچھا, یہ ہو گئی ضمنی بات. اب مین بات یہ ہے کہ اسرائیل کی وہاں لوبی ہے. اسرائیلی لوبی امریکہ میں اتنی اسٹرانگ ہے کہ جو امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ اسرائیل کے حق میں جو اسرائیل چاہتا ہے وہی وہ کرے. جیسا اسرائیل نے چاہا کہ بھئی امریکہ انوالو ہو وار میں, امریکہ انوالو ہو گیا ڈائریکٹلی وار میں. جو چاہتا تھا کہ امریکہ حملہ کرے, امریکہ نے حملہ کر دیا, کر کے دکھایا. تو نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے, اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ٹرمپ نے حکم دیا کہ بھئی یہ B-2 بمبرز انہوں نے پھر بھیجے اور یہ حملہ کر دیا. حالانکہ یہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, یہ ورلڈ لا کے خلاف ہے. ورلڈ لا, ورلڈ دنیا کا قانون ہے, انٹرنیشنل لا ہے, اس کے خلاف ہے یہ. مگر پھر بھی اپنے ایک ناجائز اولاد کہ اسرائیل ہے امریکہ کی, اس کو خوش کرنے کے لیے یہ حملہ کر دیا. اسرائیل لوبی اسٹرانگ ہے امریکہ میں. صحیح. آخر سر جنگ کا کیا نتیجہ نکلے؟ دیکھیں, جنگ کا جو نتیجہ ہے نا, جو وہ چاہ رہے تھے نتیجہ نکلے, وہ نہیں نکلا جو کہ اسرائیل اور امریکہ چاہ رہے تھے. اچھا, اب اگر آبجیکٹیولی دیکھا جائے, ایران کا بڑا نقصان بھی ہوا. 400 بندے مر گئے, 3000 سے زیادہ زخمی ہوئے, اور ان کے جو ٹاپ ایشلنس پر لوگ تھے, جنرلز تھے, تو سائنٹسٹ تھے, وہ بھی مارے گئے. تو ایران کا بڑا نقصان ہوا ہے. مگر جو اسرائیل اور امریکہ چاہ رہا تھا وہ ایران نے نہیں ہونے دیا. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب میزائلس وہاں سے مارے گئے, B-2 بمبر سے حملے کیے گئے, مگر پھر بھی ان کو وہ حاصل کچھ وہ جو چاہ رہے تھے وہ حاصل نہیں ہو پایا. تو اس کو ہم ایران کی فتح ہی سمجھیں گے اور اسرائیل اور امریکہ کی ہار سمجھیں گے. صحیح. کیونکہ اگر رجیم چینج ہو جاتی پھر یہ ایران کی ہار تھی. اگر ان کے جو نیوکلیئر مٹیریل ہے وہ بالکل ہی تباہ ہو جاتے, رجیم چینج ہو جاتی, پھر یہ ایران کی ہار تھی. ٹھیک ہے جی. اور پھر پاکستان کے لیے بھی الارمنگ سچویشن ہوتی, پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہوتا. ایران کے پاس ظاہر بات ہے اس کے نمبر تو کہہ دیا تھا کہ بھائی جی ہاں, کسی بھی مسلمان ملک کے لیے نیوکلیئر ویپن نہیں ہونا چاہیے. نیتن یاہو کے منہ سے نکل گیا تھی, یہ بات نکل گئی. تو اب ایران کی ہار نہیں ہوئی ہے, ایران کی جیت ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور یہ واحد اسلامک اسٹیٹ ہے جو کہ جنہوں نے ایسی ایک اسٹرینتھ دکھائی اور لوگ دشمن کے سامنے نہیں جھکے. اور جو دشمن کے سامنے نہیں جھکتا اور ڈٹا رہتا ہے, اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. قرآن میں بھی تو اللہ نے مدد کی ہے. اور ماشاءاللہ سے ایران سرخرو ہوا دنیا میں. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایرانی کون سی قوم ہے جو کہ ہار نہیں مانتے, پریکٹیکلی دکھایا ایرانیوں نے. جی جی جی. ایرانی پبلک بھی بہت خوش ہے اس بات کہ بھائی سیز فائر ان لوگوں نے کیا, ہم نے نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا. پہلے سیز فائر انہوں نے ہی اعلان کیا. امریکہ نے تو کہا, ایران نے کہا کہ میں سیز فائر نہیں کروں گا اگر ایگریشن جو ایگریشن کر رہا ہے اسرائیل یہ کرنا بند کر دے تو پھر میں بھی حملہ نہیں کروں گا. صحیح. ایران نے امریکہ کو, ٹرمپ کو یہ جواب دیا. نیتن یاہو نے یہ کہا کہ ہمارے جو آبجیکٹیو تھے ہم نے اچیو کر لیے, اس لیے ہم سیز فائر کر رہے ہیں. حالانکہ کچھ بھی اچیو نہیں ہوا ہے, کچھ بھی اچیو نہیں. بھائی آپ نے پہلے بڑے آدمی مار دیے, ان کے جنرلس مار دیا, اپنے سائنٹسٹ مار دیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے بمبنگ کر کے آپ ایران کو جھکا سکتے ہیں یا ان کا نیوکلیئر پروگرام بند کر سکتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا. ابھی جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا نا امریکہ, ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام آہستہ آہستہ نیوکلیئر بنانا آہستہ آہستہ چل رہا تھا, یہ ابھی اسرائیل نے اور امریکہ نے ایکسپیڈائٹ کر دیا ہے, ایکسلریٹ کر دیا ہے, یعنی اور تیز کر دیا. اب ایران کم ہی وقت میں بم بنا لے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب ایٹم بم بنائے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. تو یہ ختم کرنے کے بجائے آپ نے یہ غلطی کر دی کہ آپ نے اس کو ایکسلریٹ کر دیا, اس کو تیز کر دیا. اور دوسرا جو کہ
یہ جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے، یہ غلط اسٹریٹجی ہے اچھا کہ آپ پہلے ملکوں پر حملہ کریں، پھر ان کو کمزور کریں، ریجیم چینج کریں، پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ افغانستان میں کیا ہوا؟ امریکہ کی کچھ دیر حکومت چلی، پھر اپنا طالبان آ گئے، نہیں چل پائی۔ نہیں چل پائے. ایسے ہی اپنا جو عراق میں ہے، عراق میں بھی کوئی خاصا رزلٹ ان کو نہیں ملا، صحیح. حالانکہ انہوں نے ریجیم چینج کی، ان کو ویک کر دیا، مگر ہوا کیا، وہاں جو لوگ ہیں ان کو ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے، امریکہ کو اتنا خاصا فائدہ نہیں ملا اس سے۔ نہیں. اچھا یہ تو اب بومبنگ کر کے آپ ایک ملک کو نہیں جھکا سکتے، یہ بھی ایک واضح بات ہے، ہسٹری میں شو بھی کیا ہے، ورلڈ وار 1 میں، ورلڈ وار 2 میں، جو کہ بومبنگز کر کے ورلڈ وار 1 میں جرمنی کو جھکایا گیا، تو ورلڈ وار 2 میں وہ اور زیادہ ابھرا اور زیادہ پلینس بنائے، یعنی جو ایروپلینس تھے ان کے فائٹر جیٹس تھے وہ زیادہ بنائے انہوں نے۔ اچھا. جی، دوسرے ملک زیادہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور پھر جرمنی نے ہار تسلیم کر لی اور ہٹلر مر گیا، مگر وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بومبنگ کر کے ایک ملک کو جھکا سکتے ہیں، یہ پھر نیشنل ایگو آ جاتا ہے اس میں، وہ ملک ہار نہیں مانتا بلکہ زیادہ اس پر کام کرتا ہے، وہ زیادہ اسٹرانگ بننے کی کوشش کرتا زیادہ اسٹرانگ کوشش کا بن بھی جاتا ہے، ہے. کیونکہ آپ ڈائریکٹلی تھریٹ کر رہے ہیں ایک ملک کی سوورنٹی کو، تو نہیں کر سکتے۔ صحیح. اچھا اس جنگ میں یہ اسرائیل کے حق میں بھی بہتر ہوا ہے کہ سیز فائر ہو گیا۔ اچھا. دیکھیں اسرائیلی ڈیفینس سسٹم ایک تو کمزور ہو رہا تھا، 60% تک وہ کمزور ہو چکا تھا، اور اگر ایران ہار بھی جاتا نا، کنسیکوینسز کو اگر ہم دیکھیں، ایران ہار بھی جاتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، وہاں رجیم چینج ہو جاتا۔ رضا پہلوی ہے جو کہ شاہ پہلوی کا اس کے ڈائنیسٹی سے ہے، اس کے خاندان سے ہے، وہ آتا اور ایک پرو امریکن گورنمنٹ وہاں چلتی ایران میں، اور پھر 5-6 سال کے بعد پھر اپرائزنگ ہوتی اور یہی حکومت آ جاتی۔ زیادہ سے زیادہ اگر ایران ہارتا بھی یہی ہوتا۔ صحیح. ابھی اگر اسرائیل ہارتا تو پھر کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ اسرائیل کی ڈیموگرافی چینج ہو جاتی، بہت سارے جیوز، بہت سارے جو کہ اب بھی بھاگے ہیں، اب بھی جنگ کے ڈر سے وہ بھاگے ہیں، مگر اگر اسرائیل ہار جاتا تو ڈیموگرافی چینج ہو جاتی، بڑی تباہی ہوتی اور بڑے جیوز بھاگ جاتے وہاں پہ۔ پھر وہ جو پیلسٹینینس ہیں پھر شاید وہ پھر رائٹ آف ریٹرن اپنا ڈیمانڈ کرتے اور وہ آ جاتے ہیں اس خطے میں، اور اس کی بالکل سچویشن چینج ہو جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آل آؤٹ وار زیادہ مہینوں تک بھی چلتی تو ایران تباہ نہیں ہوتا، اسرائیل تباہ ہو جاتا۔ صحیح. اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے۔ دوسرا سر، یہ ابھی جو سیز فائر ہو چکا ہے، اگر اس سیز فائر میں اگر دونوں ملکوں میں وہ نہیں ہوتا ہے جو کہتے ہیں معاہدہ کہتے ہیں، ہاں ٹریٹی، پیس ٹریٹی نہیں اس کے ہوتی ہے، بعد کیا ہوگا تو پھر بھی جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ سیز فائر ہوا ہے، ٹریٹی تو نہیں ہوئی۔ اچھا. جی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، واٹ فیوچر ہولڈس۔ اور اس جنگ نے امریکہ کی جو ویسٹ ہے اس کی ہپوکریسی بھی ظاہر کی ہے۔ اچھا. جی صحیح. کیونکہ اسرائیل 20 مہینوں سے غزہ پر حملے کیے جا رہا ہے، وہاں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو مار رہا ہے۔ صحیح. اس پر ویسٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہا، اس پر سینکشنز نہیں لگ رہے کہ آپ اتنی ٹیررزم مچا رہے ہیں۔ اچھا. اگر انٹرنیشنل ٹیررزم کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو آپ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیں، بار بار آپ میزائلس چھوڑیں یا ڈرونس چھوڑیں یا کچھ بھی ہے، ان میں لوگوں میں خوف و ہراس رہے بغیر کسی وجہ کے، حالانکہ ریٹیلیشن بھی نہ ہو وہاں سے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹیررزم ہوتی ہے۔ اور یہ جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے یہ پیور ٹیررزم ہے۔ صحیح. اسرائیل کو سینکشن نہیں لگ رہے کیونکہ وہ ویسٹ کی ناجائز اولاد ہے، لیجٹمیٹ چائلڈ، اور اس نے ہی انسٹال کیا ہے اسرائیل کو تاکہ اس خطے پر اس کی ہیجمنی بنی رہے۔